یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار ہرا میں ایک رات، اس کو آپ کے لیے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے۔ آپ کے لیے پڑھیں گی فرح علی۔ برادر بلال مسجد قباء میں رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ ظہر کا وقت ہوا تو ہم مسجد قباء کے آس پاس تھے۔ مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دائیں جانب ایک چار دیواری کے اندر ادھر ادھر کچھ پتھر بکھرے ہوئے دکھائی دیے، اور یہ قباء کا قدیم قبرستان ہے۔ جانے اس میں کون کون سے حضور کی قربت سے آشنا لوگ، ان لوگوں میں سے کوئی جنہوں نے قباء میں ورود پر قصوہ کے سوار کے آگے اپنی آنکھیں بچھائی تھیں، جو بے تابی سے ادھر گئے تھے جدھر خبر تھی کہ مدینے کا مسافر ایک شج تلے آرام کرتا ہے، اور یہ نہ جانتے تھے کہ سائے تلے جو دو مسافر ہیں ان میں سے کون سا محمد ہے۔ اور جب ایک مسافر دھوپ میں آیا تو دوسرے مسافر نے اٹھ کر اس پر اپنی چادر تان دی، تو انہوں نے جانا کہ یہ محمد ہیں، اور جو سایہ کرتے ہیں وہ ان کے یار ابو بکر ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ قباء کے اس قبرستان میں ہوں گے۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ مسجد قباء کی بیرونی دیوار پر ایک تختی آویزاں ہے، جس پر یہ حدیث کندہ ہے کہ یہاں 2 نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ پورے سعودی عرب میں شاید یہ واحد تختی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث درج ہے۔ ایک دوست جو دین کو سمجھتے تھے، انہوں نے اس حدیث کا جواز بتایا کہ مدینے میں بہت سے لوگ حضور سے گلہ کرتے تھے کہ چاہتے ہوئے بھی ہم مکہ کا طویل اور پرخطر سفر اختیار نہیں کر سکتے، چاہت رکھتے ہوئے بھی عمرہ کرنے سے قاصر ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی۔ صرف اسی معاملے میں نہیں بلکہ صاحب نے تو ہر معاملے میں اتنی آسانیاں عطا کر دیں کہ گناہگار سے گناہگار شخص بھی آسانی سے آتش جہنم سے بچ سکتا ہے۔ یہ تو صرف کچ کلا اور پرخشونت لمبے لبادوں والے ہیں جو زندگی بھر اگر ایک نماز بھی قضا ہو جائے تو آپ کو جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ مسجد قباء میں داخل ہو کر میمونہ عورتوں کے لیے مخصوص حصے میں چلی گئی۔ نماز کے بعد میں نفل ادا کرنے کی خاطر مسجد قباء کے اس منبر کے پاس چلا گیا جس کے بارے میں مجھے اب جا کر علم ہوا کہ یہ مسجد نبوی سے یہاں لایا گیا تھا اور منبر رسول ہے۔ یہ مسجد قباء کے حصے میں یوں آیا کہ مسجد نبوی کے لیے ایک نیا منبر تخلیق کر لیا گیا تھا۔ یہ سادہ اور سنگ مرمر کی سفیدی میں ڈھلا منبر تھا۔ سجدہ کرتے ہوئے سنگ مرمر کی سختی نرمی میں بدل جاتی تھی۔ مسجد قباء میں ظہر کی وہ نماز اور متعدد نوافل میری یاد میں اتنے واضح نہیں ہیں جتنا واضح وہ سیاہ فام براق لباس میں لپٹا وہ امام ہے جس نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے رخ ہماری جانب کیا اور آلتی پالتی مار کر ہم سے باتیں کرنے لگا، بہت مدھم اور شائستہ، نرم ترین لہجے میں، اس ٹھنڈک کی طرح آسودگی دینے والے لہجے میں جو بیر غرض میں جھانکتے ہوئے میں نے محسوس کی تھی۔ وہ ہم سے، ان چند لوگوں سے جو نماز کے بعد وہیں بیٹھے رہے تھے، باتیں کرنے لگا، اور باتیں بھی اسی ٹھنڈک کے بارے میں کرنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے جان لیا ہے کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے، اس کی دونوں آنکھیں ایسی سیاہ تتلیاں ہوئی تھیں، ان پانیوں پر تیری تھیں جن میں حضور کے لب تیرے تھے، تو وہ مجھ سے ہی مخاطب تھا۔ میں مبہوت ہوا سنتا رہا۔ اگرچہ زبان عربی تھی لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں کوئی آشنا لفظ ایسا آ جاتا کہ میں مفہوم کا اندازہ لگا لیتا۔ اتنے پیار سے، اتنی آشتی اور امن سے، اتنے بزرگ ٹھہراؤ سے وہ سیاہ فام حضرت بلال کا بھائی نہایت دھیرج سے حضور کی باتیں کرتا تھا، اور مجھے وہ سعودی نوجوان یاد آ جاتا جو خانہ کعبہ کی جانب ہاتھ اٹھا کر یوں قرت کرتا تھا جیسے براہ راست اللہ سے مخاطب ہو۔ ایسے یہ پر اثر بزرگ یوں باتیں کرتا تھا جیسے حضور موجود ہوں، اور وہ مؤدب ہو کر ایک گہرے عشق میں مبتلا ان کی موجودگی کے تاثرات ہم تک پہنچاتا تھا، اور مجھے چیختے چلاتے ڈراتے دھمکاتے اپنے وہ خطیب یاد آئے جو بدگمان کرتے ہیں بلکہ بے ایمان کر دیتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے شب و روز یوں ہمارے سامنے بیان کر رہا تھا جیسے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو، اور اس کی تاثیر بھی آنکھوں کی تتلیوں پر اثر کرتی، ان کے پر گیلے کرتی تھی۔
یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، فارس کا سلمان۔ فارس کے سلمان کا باغ، ایک چٹیل اور گرد آلود بہرو قطع زمین، جہاں ایک پتا بھی نہ تھا، ایک بوٹا بھی نہ تھا، اور یہاں چیرویں پتوں کے ہجوم تھے، ہجوم نخیل تھے، انہیں سینچنے کے لیے ایک کنواں تھا، اور سلمان فارسی تھے۔ اصفہان کے گاؤں کے رہنے والے آتش پرست ماں باپ کے بیٹے حق کی تلاش میں شام گئے، عیسائیت اختیار کی، پھر ایک پیغمبر کی آمد کی نوید ملی تو سرزمین عرب کی جانب چل دیے، غلام بنا دیے گئے، قبا میں حضور سے ملاقات کرنے والوں میں سے تھے، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کے ہو گئے۔ مارٹن لنگس، ابو بکر سراج الدین ان کی حیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر کو قبا میں خوش آمدید کہنے والے بہت سے لوگ آئے، جن میں مدینے کے یہودی بھی شامل تھے، جو نیک ارادوں سے نہیں تجسس کی خاطر آئے۔ لیکن دوسری یا تیسری شب ایک ایسا شخص آیا جس کی وضع قطع دوسروں سے سراسر مختلف تھی۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ نہ وہ عرب ہے اور نہ یہودی۔ سلمان اس کا نام تھا۔ وہ اصفہان کے قریب ایک گاؤں جے میں ایرانی آتش پرست والدین کے گھر پیدا ہوا۔ نوجوانی میں ہی اس نے عیسائیت اختیار کر لی اور شام چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک صوفی بزرگ بشپ کی صحبت اختیار کی، جس نے بستر مرگ پر اسے وصیت کی کہ اب وہ موصل کے صوفی بشپ کے پاس چلا جائے۔ سلمان نے وہاں سے شمالی عراق کی جانب رخ کیا، جہاں وہ مختلف عیسائی راہبوں کی رفاقت میں رہا، اور ان میں سے آخری نے بھی اسے اپنے بستر مرگ پر یہی بتایا کہ یہی وہ زمانہ ہے جب پیغمبر کا ظہور ہوگا۔ وہ ابراہیم کے دین کے ساتھ بھیجا جائے گا اور اس کا ظہور عرب میں ہوگا، جہاں وہ اپنے گھر سے ہجرت کرے گا، ایک ایسی بستی کی جانب جو دو آتش فشانی خطوں کے درمیان واقع ہوگی، اور وہاں کھجوروں کے باغ ہوں گے۔ اس کی کچھ نشانیاں عیاں ہوں گی۔ وہ تحفے کے طور پر پیش کی گئی خوراک تو کھا لے گا، لیکن خیرات قبول نہیں کرے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان پیغمبری کی مہر ہوگی۔ سلمان نے اس پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا، اور قبیلہ کلب کے سوداگروں کو کچھ رقم ادا کر کے ان کے ہمراہ عرب کی مسافت اختیار کی۔ لیکن جو ہی وہ بحیرہ احمر کے شمال میں خلیج عقبہ کے قریب وادی القرا میں پہنچے تو ان سوداگروں نے سلمان کو غلام کے طور پر ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد اس یہودی نے سلمان کو مدینے کے بنو قریدہ قبیلے کے ایک عزیز کے پاس بیچ دیا، اور جو ہی سلمان نے مدینے پر نظر کی تو وہ جان گیا کہ وہ پیغمبر ہجرت کر کے اسی مقام پر آئے گا۔ سلمان کے نئے مالک کا ایک عزیز جو قبا میں رہتا تھا، رسول اللہ کی آمد کی خبر کرنے کے لیے مدینے پہنچا۔ سلمان کا مالک اس لمحے کھجور کے ایک درخت تلے بیٹھا تھا، اور سلمان اس درخت پر چڑھ کر کام کر رہا تھا، جب اس نے قبا کے یہودی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک شخص مکہ سے آیا ہے، اور برا ہو کہلا کے بیٹوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پیغمبر ہے۔ یہ خبر سن کر سلمان کا پورا بدن کانپنے لگا، اور اسے خدشہ ہوا کہ وہ درخت سے گر جائے گا۔ اس شام کچھ بچی کچی خوراک لے کر وہ قبا کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں اس نے پیغمبر کو اپنے متعدد رفیقوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا پایا، جن میں سے کچھ پرانے اور کچھ نئے تھے۔ اگرچہ سلمان قائل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ان کی خدمت میں کچھ خوراک پیش کی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ صدقے کے طور پر ہے۔ پیغمبر نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ وہ کھا لیں، لیکن اس نے خود اس خوراک کو ہاتھ نہ لگایا۔ سلمان کی تمنا تھی کہ وہ کسی دن مہر رسالت بھی دیکھ لے گا، لیکن پیغمبر کی محفل میں رہنا اور انہیں باتیں کرتے ہوئے سننا ہی پہلی ملاقات کے لیے کافی تھا۔ سلمان پرمسرت اور شکر گزار مدینے واپس چلا گیا، اور پھر فارس کے یہی سلمان پیغمبر کو ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیتے ہیں اور مدینے کو بچا لیتے ہیں۔ انہیں یہ باغ اسی پیغمبر نے عطا کیا تھا جس کی تلاش میں وہ عمر بھر سرگردہ رہے، غلام بنائے گئے۔ بہت مدت نہیں ہوئی تھی جب اس قطع زمین پر جو اب ویران تھا، ایک پتے ایک بوٹے کے بغیر یہاں کھجور کے وہ درخت موجود تھے جو سلمان کا باغ تھے، اور پھر انہیں نابود کر دیا گیا۔ البتہ کنواں باقی تھا، لیکن اس کے دن بھی پورے ہونے کو آ رہے تھے۔ وہ سلمان کی یادوں کا آخری مہمان تھا، اور چند روزہ تھا، وہ رخصت ہوا چاہتا تھا۔ جہاں ہماری کار کھڑی تھی اس کے دائیں جانب وہ باغ ہوا کرتا تھا، اور بائیں ہاتھ پر کسی اسکول کی نئی عمارت کا ڈھانچہ بلند ہو رہا تھا۔ اس کے گرد آہنی جالیوں کا حفاظتی جنگلہ تھا،
اور اس کے اندر وہ دور سے نظر نہ آتا تھا۔ قریب آنے پر لوہے کے شہتوروں، سیمنٹ اور سلاخوں کے درمیان قید وہ کنواں نظر آ جاتا تھا۔ عمارت کے مکمل ہونے پر اسے اوجھل ہو جانا تھا۔ اسے برقرار رکھنے کا کوئی موہوم سا ارادہ بھی ہوتا تو اسے عمارت کے رقبے میں شامل ہی نہ کیا جاتا، اگرچہ ابھی یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ عمارت کے اندر محفوظ رہ جائے گا، لیکن امکان نہ تھا کہ جس پیغمبر کی تلاش میں وہ آتش پرستی اور عیسائیت کے راستوں پر در بدر ہوتا، غلامی کی اذیت سہتا، بالآخر قبا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو اس پیغمبر کی نشانیاں اگر اس لائق نہ تھی کہ انہیں سنبھالا جاتا، تو سلمان ایک عامیانہ سے محاورے کے مطابق کس باغ کی مولی تھا؟ اس کے باغ کی کیا حیثیت تھی؟ وہ کنواں جتنا بھی نظر آیا، عمارتی سامان کے درمیان میں جتنا بھی نظر آیا، تو وہ مجھے بیر غرض جیسا ہی نظر آیا۔ وہی طرز تعمیر، ویسے ہی بڑے بڑے مستطیل سیاہ ہوتے پتھر، البتہ ان پتھروں کی درزوں میں سے نہ گھاس لٹکتی تھی اور نہ کوئی اور نمود ظاہر ہوتی تھی۔ شاید اس کی تہہ میں پانی نہ رہے تھے۔ اس کا گھیر بھی بیر غرض جتنا ہی تھا۔ اس کی چرخڑی گھما کر فارس کے سلمان اپنا باغ سینچنے کے لیے پانی تو نکالتے ہی ہوں گے، لیکن یہ بھی تو ناممکنات میں سے ہے کہ حضور اپنے اس دور دراز کے شہروں سے آئے ہوئے غیر ملکی صحابی سے ملنے یہاں اکثر نہ آتے ہوں گے اور اس کنویں سے اپنی پیاس نہ بجھاتے ہوں گے۔ لگتا ہے کہ جس کنویں نے حضور کی پیاس بجھائی اسے اس جرم میں بجھا دیا گیا یا بجھا دیا جانے والا ہے، چاہے وہ بیر عثمان ہو یا بیر غرض ہو یا پھر سلمان فارسی کا کنواں ہو۔ کنویں سے پرے کچھ خالی زمین دکھائی دے رہی تھی جس کی جانب یہ نئی عمارت ہولے ہولے بڑھ رہی تھی۔ مولا بخش کا کہنا تھا کہ وہاں اس کنویں کی قربت میں اس کی آنکھوں دیکھے کھجور کے 2 درخت ہوا کرتے تھے جو سلمان فارسی کے باغ سے تھے، اور روایت تھی کہ وہ حضور کے ہاتھوں لگائے ہوئے تھے اور ان کی نسل کا تسلسل چلا آتا تھا۔ ان 2 شجروں سے اترنے والی کھجوریں مدینہ کی کھجور مارکیٹ میں 3 ریال فی کھجور کے حساب سے فروخت ہوتی تھی، تو اس بدعت کے خاتمے کے لیے ان 2 درختوں کو کاٹ دیا گیا۔ لیکن لوگ پھر بھی بدعت پسندی سے باز نہ آئے اور ان کے سوکھے ہوئے تنوں سے لکڑی حاصل کر کے اس سے تسبیح کے منکے تراشنے لگے۔ چنانچہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ کچھ اہل مدینہ کے ہاں ان درختوں کی کھجوروں کی گٹھلیاں موجود ہیں جنہیں وہ سینت سینت کر رکھتے ہیں۔ بدعت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طائف کی اس مسجد کی مانند جہاں حضور پر پتھر برسائے گئے تھے، سلمان فارسی کا باغ بھی جلا دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ کبھی وہ آتش پرست تھا تو اس کے باغ کو جلا ہی دینا چاہیے تھا۔ اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے اور پھر اس کی خاک کو اڑا دینا چاہیے۔ ان کے لیے جنہوں نے اسے جلایا یہ باغ سنگ دل ہی تھا، اور ہم ڈھلتی دھوپ میں اس چٹیل میدان سے اڑتی ہوئی خاک کو آنکھوں میں اتارتے تھے، چاہتی کہ اس کی راکھ کو بھی کریدتے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا۔ راکھ میں سے کریدتے کوئی ایسا درخت بھی نمودار ہو جانا تھا جس کے تنے سے لپٹ کر ایک غلام نے نیچے سے ایک آواز سنی تھی کہ وہ قبا میں پہنچ گیا ہے، اور اس خبر سے اس کا ایرانی بدن کپ کپانے لگا تھا۔ اسے خدشہ ہوا کہ وہ کھجور کے درخت سے گر جائے گا، تب وہ نہ گرا، اب اسے گرا دیا گیا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ سلمان فارسی کی خندق اور بابا نے جہاں خیمہ لگایا تھا۔ سلمان فارسی کے باغ سے اس کے مشورے سے کھدی ہوئی خندق کے مقام تک جانا ایک قدرتی سفر تھا، اگرچہ نہ اس کا باغ رہا تھا اور نہ اس کی خندق کا کوئی نشان باقی تھا۔ اس خندق کو کھودنے کے دوران، غربت اور فاقہ کشی کے دوران، ایک صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ دیکھیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ تو حضور نے کہا، تم دیکھو کہ میرے پیٹ پر 1 نہیں 2 پتھر ہیں تاکہ بھوک کے عذاب کو سہ سکوں۔ جابر بن عبداللہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو ایک بکری ذبح کی اور بیوی سے کہا، تم جو پیس کر روٹیاں تیار کر لینا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دے رہا ہوں۔ کھانا کتنا ہے جو آپ نے تیار کروایا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا۔ جابر نے عرض کیا، ایک چھوٹی سی بکری کا گوشت ہے اور جو کی روٹیاں ہیں۔ ان کی بیوی نے دیکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ بہت سے انصار اور مہاجرین کو بھی لا رہے ہیں۔ آج تو رسوائی ہو جائے گی، اس نے سوچا، کھانا تو بہت کم ہے۔ اللہ کے رسول نے گوشت کے برتن سامنے رکھے اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے دستے مبارک سے گوشت اور روٹیاں تقسیم کرنا شروع کی۔ کل صحابہ اور ساتھیوں نے جی بھر کے کھایا، مگر ہانڈی میں گوشت پھر بھی بھرا ہوا تھا۔ اب تم خود کھاؤ اور پڑوسیوں کو بھی بھیجو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ عین اس مقام پر جہاں جابر بن عبداللہ کا گھر تھا، وہاں پہ ایک شاندار پیٹرول پمپ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ شاہانہ کاروں کے شکم بھرے جاتے ہیں، برگر اور فرینچ فرائز میسر ہیں۔ کسی شخص کو اس زندگی میں اور کیا چاہیے؟ بکری کا گوشت اور جو کی روٹی، یا برگر اور فرینچ فرائز؟ ایک صحابی کا مکان جہاں حضور نے کھانا تناول فرمایا تھا، یا ایک پیٹرول پمپ؟ یقیناً ایک پیٹرول پمپ۔ وہی مقام تھا 7 مسجدوں والا، جنگ خندق کے دوران، جہاں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عزیز و اقارب خیمہ زن ہوئے تھے۔ عین ان جگہوں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں تعمیر کی گئی تھیں جو اب مسمار کی جا رہی تھی، اور ان کی جگہ ایک عظیم الشان مسجد اس چٹانوں سے بھری بلندی کے دامن میں تعمیر کی جا رہی تھی جس کے آس پاس یہ 7 مسجدیں ہوا کرتی تھیں۔ حج کے بعد جب یہاں آئے تھے تو یوں ہی متاصف ہو کر چلے گئے تھے۔ مسجد فاطمہ تب مقفل تھی اور اب بھی تھی، البتہ ہم اس کے بارے میں جانے کیوں ناعلم رہے کہ چٹان کے دامن میں چند سیڑھیاں طے کرنے کے بعد جو چھوٹی سی مسجد نظر آتی تھی وہ سلمان فارسی کی خیمہ گاہ تھی، اور اس سے اوپر وہاں جہاں سے یہ سارا علاقہ جنگ خندق کا علاقہ قدموں کے سامنے بچھا نظر آتا ہے، جیسے ایک طائر اس پر نظر کرتا ہے، تو وہاں جو مسجد فتح تھی وہ اس مقام پر تھی جہاں حضور نے اپنا خیمہ نصب کیا تھا۔ میں جنگ خندق کو حج کے سفر نامے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اب میں سلمان فارسی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں کے قریب جاتا ہوں۔ پہلے کبھی اس آتش پرست اور کبھی صلیب پرست کے خیمے کی جانب جاتا ہوں جو اللہ پرست ہوا اور جس کا آتش زدہ باغ ہم دیکھ کر آئے تھے، جو حضور کے ظہور کی خبر سن کر کھجور کے درخت سے گرنے والا ہو گیا تھا۔ وہاں تک پہاڑ میں کھدی ہوئی دھوپ میں جھلستی سیڑھیاں جا رہی تھی، اور ہم دونوں بار بار سانس درست کرنے کے لیے رکتے۔ میں اور میمونہ پسینہ پہنچتے سلمان فارسی کے پاس ہو گئے۔ مسجد بہت مختصر، ایک نشان کے طور پر کہ یہاں خندق کھودنے کا مشورہ دے کر نبی کی بستی کو بچانے والے فارس کے سلمان نے خیمہ لگایا تھا۔ ایک کمرے کے سائز کی چھوٹی سی مسجد اور ایک مختصر صحن، بہت بے آباد، ویران، دیواروں پر مارکر اور پینٹ سے زائرین نے اپنے نام لکھے ہوئے، اور اس کی حیات بھی لگتا ہے کہ چند روزہ ہے۔ جب دامن میں تعمیر ہونے والی شاندار مسجد مکمل ہو جائے گی تو اس مقام کا کوئی جواز باقی نہ رہے گا۔ چونکہ وہ کبھی آتش پرست رہا تھا تو اس کی خیمہ گاہ کے مقام کے نشان کو بھی راکھ کر دیا جائے گا۔ میمونہ باہر صحن میں نفل ادا کرنے میں مصروف تھی، اور میں مسجد کی زبوں حالی کے اندر تنہا سلمان فارسی سے پوچھ رہا تھا کہ اے سلمان، کیا آتش پرست ہونے کے باوجود تم میں وہ کیسی آگ بھڑکی کہ تم نے اپنے ماں باپ اور وطن کو ترک کیا، کبھی راہبوں کے خادم ہوئے اور کبھی یہودیوں کے غلام ہوئے، صرف اس لیے کہ میرے بابا کو پا سکو، اصحاب صفا کے تھڑے پر اپنا مقام بنا سکو، اور پھر پرشکو اور صاحب اقتدار ہستیوں کی نسبت ایوب انصاری، ابو ذر غفاری، عبیدہ بن الجراح، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور حلیمہ سعدیہ کی مانند میرے دل میں بھی مقام بنا لوں۔ تم کیسے نصیب والے تھے کہ تم جس کی کھوج میں تھے اسے قبا میں اپنے سامنے حاصل کر لیا، اور میں کیا نصیب لے کر آیا ہوں کہ میرے دل کی بدگمانیاں نہیں جاتی۔ میں اگر تیری طرح ایک آتش پرست ہوتا تو شاید میں بھی تو جیسے نصیب والا ہو جاتا۔ مسجد سلمان فارسی کے آگے بلکہ چٹان کی بلندی پر اس سلمان کی آقا نے اپنا خیمہ لگایا تھا، اور یہاں میں نے ایک ہلکی سی خوشی، ایک بے نام سا فخر محسوس کیا کہ مجھے خلش کا جواز مل گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جنگ خندق کے دوران خیمہ گاہیں اس چٹان کے قدموں میں کیوں ہیں، اور ان سے ذرا بلندی پر سلمان فارسی کا خیمہ کیوں تھا؟ حضور کے خیمے کے راستے میں
اور ان سے قریب تر کیوں تھا؟ شاید اس لیے کہ اس جنگ کی حکمت عملی سلمان فارسی کے ذہن کی تقلید کی اور انہیں ہی سپہ سالار کے قریب سے قریب تر ہونا چاہیے تھا۔ مسجد فتح تک جاتی ہوئی بہت سی سیڑھیاں تھیں اور سب کی سب دھوپ میں سلگتی تھیں۔ مجھ میں سکت نہیں، آپ ہو آئیے، میمونہ نے کہا۔ اوپر حضور کی خیمہ گاہ ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں اور وہ نیچے اتر گئی۔ ہمت تو مجھ میں بھی نہیں تھی، لیکن اوپر سے بلاوے میں بہت شدت تھی۔ بابا خیمہ زن تھے۔ میں اپنے آپ کو، اپنے سانس کو سنبھالتا، دھوپ کی شدت برداشت کرتا، آہستہ آہستہ بلند ہو گیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان زمانوں میں تو یہ سیڑھیاں نہ تھی، تو بابا کیسے مشقت سے اوپر پہنچتے ہوں گے۔ لیکن پھر جبل نور کی بلندی پر غار حرا کا خیال آیا تو وہ بابا لوگ تو وہاں تک بھی جا پہنچے تھے، تو اس چڑھائی کو کہاں خاطر میں لاتے ہوں گے۔ میں اس ٹیلے پر پہنچ ہی گیا جہاں مسجد فتح بلندی کی دھوپ میں سلگتی تھی۔ یہاں سرکار کے خیمے کی میخیں چٹانوں میں پیوست تھیں۔ اس مقام پر مسجد فتح تھی۔ یہاں ہوا تیز تھی، یہ بھی مختصر تھی، اور جب میں وہاں پہنچا تو صد شکر کے ویران تھے۔ دائیں جانب مدینے کے شہر کی آبادیوں میں یہ چٹانیں اترتی تھیں، اور بائیں ہاتھ کہیں نشیب میں عبداللہ بن جابر کے گھر پر قابض وہ پیٹرول پمپ تھا اور بچی کھچی مسجدیں تھیں۔ ٹریفک کا شور مدھم ہو چکا تھا، کہیں نیچے رہ گیا تھا، اس بلندی سے کہ یہ مقام ایسا تھا، نشیب میں پھیلا ہوا پورا علاقہ اور دائیں جانب صلا نامی چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ تو یہاں بھی میرے تصور کی کھڈی پر ایک ہی خیال کھٹ کھٹ کرتا رہا کہ بھلا بابا کا خیمہ جو یہاں نصب تھا کیسا تھا؟ وہ خیمہ جو انہوں نے چھن چھن کرتی قصفہ سے اتر کر جبل رحمت میں اپنے سامنے پایا تھا، تو وہ تو اونٹ کے سیاہ بالوں سے بنا ہوا تھا۔ تو کیا یہاں بھی وہی خیمہ تھا؟ میری کوہ نوردیوں کے ساتھی خیموں ایسا شوق اور بھڑکیلے رنگوں کا تو نہ تھا، تو کیسا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کے پردے اس منظر پر کھلتے ہوں گے جس میں بہت نیچے بل کھاتی سلمان کی خندق دکھائی دیتی ہوگی، اور اس کے پار 10,000 قریش کا غضب آلود لشکر، ہزاروں سانڈنیاں، گھوڑے، تلواریں، نیزے اور بھالے دھوپ میں چمکتے دکھائی دیتے ہوں گے۔ جیسے میں کوہ نوردی کی اذیت کے دن کے آخر میں اپنے پوٹروں سے کہتا تھا کہ میرا خیمہ ایسے مقام پر نصب کرنا جہاں سے منظر دکھائی دیتا ہو، ایسے بابا نے بھی ہدایت کی ہوگی کہ میرا خیمہ ایسے مقام پر لگانا جہاں سے منظر نظر آتا ہو۔ ویسے یہ بھی عین ممکن ہے کہ بابا نے صحابہ کو تکلیف دینا گوارا نہ کیا ہو اور اپنے ہاتھوں سے خیمے کی میخیں ٹھوکی ہو، اس کی تنابیں کسی ہوں کہ وہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اپنے کرتے کے پیوند خود لگاتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹتے تھے اور ان میں میخیں لگاتے تھے۔ تو یہی قرینہ قیاس ہے کہ انہوں نے اس مقام پر کسی کی مدد طلب نہ کی تھی اور اپنے خیمے کی میخیں اپنے ہاتھوں سے ٹھونکی ہوگی۔ ایک کوہ نورد کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرتا، میخیں اس کے جوتے کی ہوں یا خیمے کی، اپنے ہاتھوں سے ٹھونکتا ہے۔ میں مسجد فتح کی مکمل تنہائی میں داخل ہوا۔ بہت معمولی، بہت ویران، دیواروں پر زائرین کی بدتمیزیاں ان کے ناموں کی صورت میں، ایک تو جائے نماز، باہر صحن میں دھوپ کی تیزی، اس مختصر مسجد میں وہ مقام تھا جہاں حضور کا خیمہ نصب تھا۔ میں ہوتا تو خواہ مخواہ کوئی میخ اکھاڑ کر کہتا، بابا یہ میخ کس نے گاڑی تھی؟ اس نے تو ذرا سی ہوا کے چلتے ہی اکھڑ جانا تھا، میں گاڑ دوں؟ یہ تنابیں قدرے ڈھیلی ہیں، انہیں کس دیتا ہوں، میں یہیں آس پاس بیٹھا رہتا ہوں، خیمے کو کوئی پرابلم ہو تو مجھے بلا لیجیے گا، میں بہت ایکسپرٹ ہوں خیمے لگانے کا۔ مسجد فتح کے فرش پر سجدہ کرتے ہوئے میں نے بابا کی موجودگی محسوس کی، گویا وہ وہاں تھے جہاں ہم بہت راتیں سوئے تھے یا جاگتے ہی رہتے تھے، اور ان کے خیموں کے پردوں کے پار جو منظر تھا اس میں خندق کے پار قریش کے غضب ناک لشکر کے الاؤ جلتے تھے، اور وہ ذرا نشیب میں مقیم سلمان فارسی کو آواز دیتے تھے کہ اے سلمان، تمہیں یقین ہے کہ قریش اس خندق کے پار نہیں آئیں گے؟ اور سلمان کہتے تھے، میں تیرے لیے یوں ہی در بدر تو نہیں ہوا، تیرے عشق میں آتش پرستی ترک کر کے یوں ہی غلام تو نہیں ہو گیا، تیری آمد کی خبر سن کر کھجور کے درخت پر چڑھے کام کرتے کیا یوں ہی مسرت سے بے اختیار ہو کر کانپنے تو نہیں لگا تھا جو قریش اس خندق کے پار آ جائیں گے؟